ناظرین، آج ہمارے ساتھ آج کی بے باک گفتگو میں عالم اسلام کی مایہ شخصیت، تقریباً 50 سے زائد کتابوں کے مصنف، ہندوستان اور دنیا کے حالات پر گہری نظر رکھنے والے مصنف اور مفکر بے باک گفتگو میں موجود ہیں۔ آج خصوصاً ہم ان سے گفتگو کریں گے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے، مولانا وحید الدین صاحب کے حوالے سے اور راشد ساز کے حوالے سے۔ سر، ہمارے جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، خصوصاً عصری درسگاہوں کے، جاوید احمد غامدی صاحب کے تعلق سے ان کے جو نظریات ہیں، ان میں جو متزلزل باتیں پائی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے چونکہ آپ نے ان کو ضرور پڑھا ہوگا، تو جاوید احمد غامدی صاحب کے جو نظریات ہیں ان میں کیا خرابی ہیں، تو اس سلسلے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال کیا ہے اور اس میں 3 اشخاص کا یا شخصیتوں کا حوالہ دیا ہے، غامدی صاحب، وحید الدین خان صاحب اور راشد شاز صاحب۔ ایک چیز یہ سمجھیے کہ ان تینوں حضرات کی جو مقبولیت ہے اور ان کی جو کتابیں جس وجہ سے پڑھی جاتی ہیں، میرے نزدیک اس کی بہت بڑی وجہ اچھی انشاء، بہترین نثر اور عقل کو، دماغ کو اپیل کرنے والا لہجہ۔ یہ باتیں مشترک ہیں ان تینوں حضرات کے ہاں۔ تینوں بہت اچھی اردو نثر لکھنے والے ہیں اور اردو کے اچھے انشا پرداز ہیں، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ادب کا، اچھی نثر کا، انشا کا کیا مقام ہے اور اس کی طرف علماء کے طبقے کو کتنی توجہ کرنی چاہیے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ تینوں حضرات کا فکر غیر متوازن ہے۔ راشد شاہ صاحب کے یہاں بھی عدم توازن پایا جاتا ہے اور وحید الدین خان صاحب کے یہاں بھی اپنے تمام علمی کمالات اور فکری مہارت کے باوجود انحراف پایا جاتا ہے، اور یہی حال جاوید غامدی صاحب کا ہوتا ہے۔ جہاں تک راشد شاہ صاحب کا تعلق ہے، ہم نے ان کی کئی کتابیں پڑھی ہیں اور ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ان کی کتابیں اس وجہ سے پڑھی جانے کے لائق ہیں کہ بہت ہی خوبصورت اور اچھی انشا ان کے یہاں پائی جاتی ہے اور جو پڑھتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ دین کی بہت بنیادی باتوں کے سلسلے میں ان کا جو مطالعہ ہے یا ان کا جو ذہن ہے وہ عدم توازن کا شکار ہے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کے عوامی نہیں بلکہ علماء بھی، انہوں نے اسلام کو ٹھیک سے نہیں سمجھا اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہاں کے دستور کی اور یہاں کے سیکولرزم کی اور اس کے علم برداروں کی حمایت کی۔ تو یہ ان کے نزدیک یہ شرک ہے۔ سیکولرزم کی حمایت کرنا بھی شرک ہے اور ہندوستان کے دستور کی حمایت کرنا بھی شرک ہے۔ یہ ساری باتیں ان کے ناقص فہم کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے خود دین کو پورے طریقے سے نہیں سمجھا۔ اس کے باوجود ہم راشد شاہ کی تحریروں کی اس اعتبار سے قدر کرتے ہیں کہ علماء کے طبقے میں بہت کم لوگ ہیں جو اپنی بات کو اتنے خوبصورت طریقے سے اور اتنی اچھی انشا میں کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے نام لیا ہے وحید الدین خان صاحب کا۔ ایک زمانہ تھا کہ وحید الدین خان صاحب سے بہت متاثر تھے، خاص طور پر جب ان کی کتاب علم جدید کے چیلنج شائع ہوئی تھی اور ندوی سے شائع ہوئی تھی، تحقیقات الشریعت اسلام سے شائع ہوئی تھی،
تو ہم غیر معمولی طور پر اس کتاب سے متاثر ہوئے تھے. اور یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے گویا سائنس کو جھکا دیا تھا مذہب کے سامنے. انہوں نے شروع کیا تھا کہ ایک بہت بڑا سائنسداں تھا، اس نے کہا کہ سائنس کے جو نئے نظریات ہیں اس سے مذہب کے پرخچے اڑ گئے ہیں اور مذہب پورے طور پر منہدم ہو گیا ہے، مذہب کی بساط لپیٹ دی گئی ہے. اب یہ سائنس کا زمانہ ہے، اس میں مذہب کی کوئی ضرورت نہیں. واحد الدین خان نے اس چیلنج کا جواب دیا تھا اور اسی لیے نام ہے ان کی کتاب کا علم جدید کا چیلنج، جس کو انہوں نے بعد میں دہلی میں آ کر کے اور اپنا ادارہ جب انہوں نے قائم کیا تو اسی کتاب کو مذہب اور جدید چیلنج کے نام سے شائع کیا. اس کتاب میں انہوں نے خدا کی وجود کو سائنسی دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے. اس کتاب میں انہوں نے آخرت کو سائنسی دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے. اس کتاب میں انہوں نے قرآن کی کتاب اللہ ہونے کو سائنسی دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے. اور اس طور پر گویا دین اور سائنس، مذہب اور سائنس کی کشمکش میں دین کا مکمل طور پر اور بہت طاقتور دفاع کیا ہے. اس موضوع پر جو چند کتابیں شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں جو اردو میں شائع ہوئی ہیں، ان میں سے ایک کتاب واحد الدین خان کی علم جدید کا چیلنج ہے اور دوسری کتاب مولانا عبدالباری ندوی کی مذہب اور سائنس ہے اور تیسری کتاب ڈاکٹر رفیع الدین کی قرآن اور علم جدید ہے جو پاکستان سے شائع ہوئی ہے. اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ اس موضوع کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، مذہب اور سائنس کی کشمکش میں کیا مقام ہے دین کا، وہ کس طرح سے مذہب اپنا دفاع کرتا ہے اور کس طرح سے مذہب کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، اس کو ان 3 کتابوں کا خاص طور سے مطالعہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جیسا کہ آپ نے جاوید غامدی صاحب کا تذکرہ کیا ہے، جاوید غامدی صاحب بھی جیسا کہ ہم نے کہا ان دونوں حضرات کی طرح، یعنی راشد شاذ کی طرح اور واحد الدین خان کی طرح بہت اچھی نثر لکھنے والے ہیں اور اسی لیے ان کی کتابیں جدید تعلیم یافتہ حلقوں میں مقبول بھی ہو رہی ہیں اور اسی لیے ان کے ویڈیوز بہت زیادہ سنے جاتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ عقلی دلائل کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی بات کو کہنے کا سلیقہ اور عقلی دلائل پیش کر، یہ ان کا خاص اسلوب ہے جاوید غامدی صاحب کا. لیکن اس کے باوجود جہاں تک دین کی اساسیات کا اور دین کے گہرے مطالعے کا تعلق ہے تو وہ جو جس کو کہتے ہیں کہ راسخ العقیدہ ہونے کے ساتھ راسخ العلم ہونا، یہ جس طرح کی صفت ہمارے علماء اکرام کی رہی ہے، ہمارے بہت بزرگ علماء کی رہی ہے، وہ چیز جاوید غامدی صاحب کو حاصل نہیں ہے. انہوں نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں اور میرے خیال سے انہوں نے بہت سی غلطیاں بھی کی ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہی نہیں ہے. داڑھی کے سلسلے میں اس کی سنت ہونے پر پورا اتفاق ہے عالم اسلام کا. مصر کے اور جامع ازہر کے علماء جو بہت سی داڑھی نہیں رکھتے ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ داڑھی رکھنا سنت ہے. اب وہ سنت مؤکدہ ہے یا نہیں ہے یہ سب دوسری باتیں ہیں، لیکن جاوید غامدی صاحب تو کہتے ہیں داڑھی رکھنا صحیح سے سنت ہی نہیں. سنت ہونے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ داڑھی تو ابو جہل ابو لہب بھی رکھتے تھے اور جتنے مشرکین مکہ اور کفار تھے وہ سب کے سب داڑھی رکھتے تھے. اس لیے حضور نے جو داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے وہ اس لیے دیا تھا کہ کچھ لوگ داڑھی موننے لگے تھے، یہ وہاں کے اوباش لوگ تھے، غنڈے قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ ایسی شکل نہ بناؤ. یہ اس کا مفہوم ہے. اس کا یہ مفہوم بالکل نہیں ہے کہ وہ کوئی سنت مؤکدہ ہے اور داڑھی رکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے ہمارے علماء کو شدید اختلاف ہے جاوید غامدی صاحب سے. ہمارے علماء کو شدید اختلاف ہے سود کے سلسلے میں، بینک کے سود کے سلسلے میں. ان کی جو گفتگو ہے ان کے خیالات ہیں اور بھی بہت سے خیالات ہیں جاوید غامدی صاحب کے جو ہمارے بہت معتبر علماء دین کے نزدیک درست نہیں ہیں. اس لیے ہمارا خیال یہ ہے
کہ جاوید غامدی صاحب کی تحریروں کا مطالعہ ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن کا علم پختہ ہو، اور جن کا علم پختہ نہیں ہے وہ ہر تحریر میں کے سیلاب میں جو بہ سکتے ہیں ان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے پروفیسر محسن عثمانی صاحب، جنہوں نے پروفیسر راشد سعد صاحب، مولانا وحید الدین صاحب اور جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریات پر، ان کے عقلی تفردات پر، ان کے عقلی ایجادات پر بہت ہی خوبصورت اور مدلل انداز سے گفتگو کی ہے۔ شکریہ۔